بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں ہم لوگ کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں، اور کتاب البیوع میں بھی آج خاص طور پر حکم ربا الفضل، باب حکم ربا الفضل فی الاشیاء المتحدۃ فی الجنس، یہ باب ہے۔ اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہمارے نسخے میں 271 ہے، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 337 ہے۔ تو جی شروع کریں شیخ۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الذهب بالذهب لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. جی لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشيفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا عاجز. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منها ساعين بساع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع تمر ببيع آخر ثم اشتري به. ٹھیک ہے، چلیے یہاں تک رک جاتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا یہ حدیثیں تفصیل طلب ہیں تھوڑا، اس لیے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں، اور جو باب کا عنوان ہے حکم ربا الفضل فی الاشیاء المتحدۃ فی الجنس. حدیث نمبر ہے 271. جو باب کا عنوان انہوں نے باندھا ہے ربا الفضل کا حکم متحد جنس والے اشیاء میں. متحد جنس والے اشیاء کیا ہیں، اس کا ذکر اس حدیث میں بعض چیزوں کا ذکر ہے، اور بعض کا ایک دوسری حدیث میں ہے. ربا اصل میں کیا ہے؟ ربا کہتے ہیں بڑھوتری کو، زیادتی کو. اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. جب ہم اس پر آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں تو وہ زمین لہلہا اٹھتی ہے اور بڑھ جاتی ہے. زادت یعنی اس کا اناج بڑھ جاتا ہے اور اس کے فوائد بڑھ جاتے ہیں. یہ ربا دو قسم کا ہے، ایک تو ہے ربا الفضل، دوسرا ہے ربا النسیئہ. فضل کے معنی زیادتی ہے، نسع تاخیر کو کہتے ہیں، النسیئہ اسی سے لیا گیا ہے. تو اگر ایک چیز آپ دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسری چیز زیادہ لیتے ہیں تو اسی کو کہیں گے ربا الفضل، یعنی زیادہ ہو گیا. مثال کے طور پر آپ 1000 روپے قرض دیتے ہیں اور لینے کے وقت
اگر 1100 لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک رقم دی تھی اور اس میں زیادتی کی لیتے وقت، تو یہ ہو گیا ربا الفضل۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں 1 سال کے لیے آپ کو 10,000 روپے قرض دیتا ہوں، آپ 10,000 روپے لوٹا دیں 11,000 کی شکل میں، اس میں تو ربا الفضل ہے۔ پھر جب 1 سال ہو جاتا ہے تو وہ انسان کیا کرتا ہے، نہیں دے سکتا، تو وہ کہتا ہے مزید 1 سال کی مہلت ملے گی، لیکن 1,000 ریال اور آپ کو دینے پڑیں گے، 1,000 روپے مزید آپ کو دینے پڑیں گے اس مدت کے لیے یا اس تاخیر کی وجہ سے، تو یہ ہو گیا ربا النسیئہ۔ تو اسلام میں یہ دونوں ہی منع ہے، ربا الفضل بھی، ربا النسیئہ بھی۔ اس حدیث سے یہی کچھ مسائل دیکھیے مستنبط ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبیعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، سونے کو سونے کے عوض اگر آپ بیچ رہے ہو تو ایسی صورت میں تم برابر برابر بیچو، نہ دی جانے والی چیز میں زیادتی ہوگی نہ کمی ہوگی، نہ لی جانے والی چیز میں زیادتی نہ کمی۔ مثلا اگر آپ 5 گرام سونا دیتے ہیں تو 5 گرام سونا آپ لینے کے حقدار ہیں۔ آپ جو دے رہے ہیں وہ انگوٹھی کی شکل میں ہے، جو لے رہے ہیں وہ بالی کی شکل میں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ڈیزائن جو بھی ہو، اس کی بناوٹ کسی بھی طرح ہو، 5 گرام کے عوض آپ 5 گرام لے سکتے ہیں۔ اچھا، اگر 5 گرام سونا 22 کیرٹ کا ہے، اس کے عوض آپ 6 گرام سونا 21 کیرٹ کا کیا لے سکتے ہیں؟ یہ جو ہم دے رہے ہیں 22 کیرٹ کا 5 گرام دیں گے، جو لے رہے ہیں وہ 21 کیرٹ کا 6 گرام لیں گے، کیا اس طرح کی بیع درست ہے؟ جی سر درست ہے۔ یہ مطلق حدیث میں الفاظ کیا ہیں؟ اگر جنس بدل گئی تو پھر لے سکتے ہیں شاید۔ تو یہاں پر نہیں بدلی ہے، مسئلہ وہی ہے، یہاں پر اچھا جی جی، جنس بدلی نہیں جنس ہے، نہیں بدلی۔ ذہب ذہب ہی ہے، ہاں جی جی جی، ٹھیک ہے، بس اچھا اس کی جی جو جی کیٹیگری جی ہے جی، وہ الگ ہے، اور اصل میں وہ 21 کیرٹ یا 22 کیرٹ یا 24 کیرٹ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جو کیرٹ نیچے گرے گا اس میں اسی قدر زیادہ تانبا ملا ہوتا ہے، کوپر بولتے ہیں اس کو، نحاس، وہ اسی مقدار میں زیادہ ملا ہوتا ہے۔ اگر آپ 6 گرام 21 کیرٹ کا لیتے ہیں اور 5 گرام دیتے ہیں تو اب یہ حالانکہ دونوں بالمقابل ایک ہی جنس ہے، سونے کے مقابلے میں سونا ہے، آپ ایک زیادہ دے رہے ہیں، ایک زیادہ لے رہے ہیں، ایک کم دے رہے ہیں، گرچہ کہ اس کے اندر قیمت میں مارکیٹ میں تفاوت ہے، اس کے باوجود اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر شبہ پایا جاتا ہے کہ کس قدر اس کے اندر سونے میں کوپر ملا ہوا ہو، کم ہو، زیادہ ہو۔ اس لیے اس سے باہر نکلنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اگر 21 کیرٹ کا خریدنا چاہ رہے ہیں، 22 کیرٹ کا بیچنا چاہ رہے ہیں، تو آپ 22 کیرٹ کا پہلے بیچ دیں کسی کو، اس کے پیسے لے لیں، پھر اس پیسوں سے آپ وہ 21 کیرٹ کا سونا خرید لیں۔ یہ صحیح طریقہ ہے اس سے بچنے کا۔ اس کی مارکیٹ کی قیمت لگا کر بھی آپ کو اس طرح کی بیع نہیں کرنا چاہیے، نہ 5 کے بدلے 5.5، نہ 5 کے بدلے 6۔ تو اس طرح الذهب بالذهب بالکل مثلا بمثل ہونا چاہیے، اور اگر آپ 22 کیرٹ کے بدلے 22 کیرٹ کا لے رہے ہیں تو پھر کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ آپ برابر برابر لیں، چاہے وہ زیور کی شکل کچھ بھی ہو، یا آپ زیور کے بجائے آپ بسکٹ بھی لے رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، تو بھی آپ کو برابر برابر لینے پڑیں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو میکنگ چارج اس کا پے کیے ہیں، مثال کے طور پر 50 گرام سونے کے لیے ہم نے تقریباً جو ہے 2-4 گرام سونے کے برابر ہم نے پیسے اس کے لیے میکنگ چارج کے یا بناوٹ کے ہم نے دیے ہیں، اس لیے ہم تھوڑا سا زیادہ لیں گے، یہ
اس کا یا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح ولا تشفوا بعضها على بعض، آپ نے کہا مثلا بمثل، یعنی تماثل ہونا چاہیے، دونوں ایک ہی طرح ہونا چاہیے، دونوں کا وزن برابر ہو، دونوں کا عیار یعنی کیرٹ وہ برابر ہو۔ ولا تشفوا بعضها على بعض، تم اس میں جب دے رہے ہو یا لے رہے ہو تو نہ اس میں کمی کرو نہ زیادتی کرو۔ یہ اشفہ کا جو لفظ ہے، یہ اشفہ کا جو لفظ ہے، یہ زیادتی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کمی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نہ کمی کرو نہ زیادتی کرو۔ یہ ازداد میں سے ہے۔ ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل، الورق کہتے ہیں چاندی کو، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا خالص بسکٹ وغیرہ کی شکل میں ہو، بہر صورت الورق کا مطلب یہ ہے چاندی، را کے کسرے کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد ولا تشفوا بعضها على بعض، اس میں بھی یہی حکم دیا گیا۔ ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، ناجز کہتے ہیں جو موجود ہے، سامنے موجود ہے، غائب کہتے ہیں جو نہیں موجود ہے۔ تو اس طرح اگر آپ سونا لے رہے ہیں تو آپ آج کے آج، ابھی کے ابھی جیسے پیسے دیے ویسے آپ کی چیز آپ کے ہاتھ میں آ جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب آپ چیز دے دو، ہم 2 دن کے بعد 2 مہینے کے بعد آپ کو آپ کی امانت یا آپ کا جو زیور ہے وہ ہم دے دیں گے، ایسی بات نہیں ہوگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈیزائن کا لے لیتے ہیں اور خرید بھی لیتے ہیں، اس کو آپ اپنے حوالے میں مکمل لے لیتے ہیں اور اس کی رسید بھی بن جاتی، وہ لے لیا، آپ چاہیں تو آپ گھر بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو دوسرا ڈیزائن پسند آتا ہے۔ اب وہ جب لے لیے، سونا لے لیے، اس کا بل بن گیا، اس کے وزن کا سب کچھ بن گیا، اب اس کے بعد ان کو کوئی دوسرا ڈیزائن پسند آیا، اب وہ کیا چاہتے ہیں، اس سونے کو اس ڈیزائن میں ہم کو بنوانا ہے، تو وہ ایک الگ سے آرڈر دے کے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی 1 ہفتے کے بعد پھر ہم کو یہ دے دو۔ تو یہ قبضہ جب ہو گیا، پھر آپ نے الگ رسید بنا لی اور الگ سے آرڈر کی الگ رسید بنا لی، تو پھر یہ چیز درست ہوگی، کیونکہ آپ کا یہ معاملہ ایسا ہو گیا کہ آپ لے کر چل دیے تھے یا دوسری دکان میں بھی چلے گئے تھے یا باتوں میں بھی آپ کے جدائی ہو گئی تھی دونوں کی، اور رسید بن جانا یا آپ کی ملکیت میں تحویل کر دینا ہے، رسید بنا دیا، آپ کو دے دیا، آپ اپنی چیز لے لیے، اس کے بعد گویا کہ یہ بیع مکمل ہو گئی۔ پھر جو یہ دوسرا معاملہ کر رہا ہے انسان، یہ الگ معاملہ ہے، یہ اس بیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پھر اس کا الگ چارج کرتا ہے، جو آپ نیا آرڈر دیں گے اس کا وہ الگ چارج کرتا ہے۔ اب اسی طرح سونے کے معاملات میں، خرید و فروخت میں جو لوگ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ ماہانہ جو قسط وار کوئی زیور خریدتے ہیں، بڑا نیکلس ہے، ایک وقت میں دینے نہیں ہوتا ہے، ماہانہ دیتے ہیں، بعد میں 6 مہینے کے بعد وہ آپ کے انڈر میں ہوگا، آپ کے نام سے انہیں وہ لکھ کر جو ہے اپنے ہی دکان میں رکھتا ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، کیونکہ اس میں آپ نے اپنے حوالے میں یا اپنے قبضے میں اس سونے کو نہیں لیا۔ تو یہاں پر 2 چیزیں ضروری ہیں سونے اور چاندی میں، ایک تو تماثل یعنی برابری، دوسری چیز تقابض یعنی ایک دوسرے کے حوالے کر دینا، آپ کو قیمت حوالے کرنی ہے اور اس سے چیز آپ کو حاصل کر لینی ہے۔ تو تقابض اور تماثل، یہ 2 چیزیں سونے چاندی میں بالکل شرط۔ سونے چاندی کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وہ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين. ملح یہ جو 6 چیزیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں، ان 6 چیزوں کو برابر برابر دینا ہوگا، برابر برابر لینا ہوگا، اور ایک ہی وقت میں. دوسرے احادیث میں دیکھیے آیا ہے ہاں وہاں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالذهب ربا الا ہا وہا. اس سے پہلے حدیث، سب سے پہلی حدیث یہی گزری ہے، والبر بالبر ربا الا ہا وہا والتمر بالتمر ربا الا ہا وہا. ہا وہا اصل میں بر وقت قبضے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو اگر ایک انسان ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک کی بھی بیع کرتا ہے کہ وہ ایک چیز خریدتا ہے، فروخت کرتا ہے، تو یہ 6 چیزیں اموال ربویہ کہلاتی ہیں. حدیث کی روح سے ان 6 چیزوں میں اگر آپ اسی کی جنس سے بیع کرتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ سونا دے کے سونا لے رہے ہیں، چاندی دے کر چاندی لے رہے ہیں، تو برابر برابر لینا پڑے گا. اسی طرح کھجور دے کے دوسرے کوالٹی کا کھجور لے رہے ہیں تو بھی برابر برابر. اسی طرح شکر دے کے شکر لے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، کھجور دے کے کھجور، اور نمک دے کے نمک لے رہے ہیں، جو دے کے جو لے رہے ہیں، گیہوں دے کے گیہوں لے رہے ہیں. تو ان 6 چیزوں میں برابر برابر انسان کو معاملہ کرنا چاہیے. کسی بھی قسم کی کوالٹی ہو اس میں کمی زیادتی نہیں کی جا سکتی. یہ وہ 6 چیزیں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کریں جی. گے. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر جی والملح بالملح. تو یہ 6 چیزیں ہیں. جی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثلاً بمثل ہونا چاہیے، عیناً بعین ہونا چاہیے، نہ زیادہ دے نہ زیادہ پوچھے، نہ زیادہ حاصل کرے. تو اب یہاں پر علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ یہاں جو 6 چیزیں ذکر کی گئی ہیں جی کہ کیا انہی میں سود ہوتی ہے، یعنی ان 6 چیزوں کا اگر آپ تبادلہ کرتے ہیں اس کے ہم جنس سے، تو کیا بس انہی 6 چیزوں میں سود کا امکان ہے، یا اس میں کوئی وجہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور اس کو رکھ کے سامنے ان ساری چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے جو اس میں علت بیان کی گئی. مثال کے طور پر الظاہریہ، امام ابو داؤد الظاہری کی فقہ پر چلنے والے، ان کی فقہ کو معتبر سمجھنے والے ظاہری یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 6 چیزیں بیان کی ہیں. ان 6 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر سود کا امکان ہو. آپ مثال کے طور پہ گھر کے بدلے، ایک گھر کے بدلے 2 گھر لے سکتے ہیں، جس طرح اسی طرح آپ چاول کے بدلے آپ چاول زیادہ، 1 تھیلا چاول دے کے 2 تھیلے چاول آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ حدیث کے اندر چاول کا لفظ نہیں. یہ ظاہریہ کی فقہ ہے، یہ ظاہریہ کا ماننا ہے کہ نص میں، حدیث میں جتنی چیزیں بیان ہوئیں اسی کے اندر سود کا امکان ہے. اس کے علاوہ کوئی 7ویں چیز نہیں ہے جس کے اندر سود ہو. تو اشیاء کے اعتبار سے کھانے پینے کی چیزیں ہوں، اس کے علاوہ چیزیں ہوں، وہ کسی میں ان 6 چیزوں کے علاوہ سود کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قیاس کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور چیز ملائی جائے. تو ظاہریہ کے اعتبار سے آپ دال کے بدلے دال، ایک پاکٹ دال دے کر 2 پیکٹ آپ لے سکتے ہیں، اور
اسی طرح دال ہے، چاول ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، مونگ ہے، لوبا ہے، جو بھی لوگ استعمال کرتے ہیں غذاؤں میں، ان ساری چیزوں میں آپ اسی جنس کی چیز سے تبادلہ کریں تو آپ کوالٹی کے اعتبار سے اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں. 2 کلو دے کے 1 کلو لے سکتے ہیں، 1 کلو دے کے 2 کلو لے سکتے ہیں، سوائے ان 6 چیزوں کے. تو ان 6 چیزوں کے علاوہ کسی بھی چیز میں سود نہیں ہے. یہ ظاہریہ کا قول ہے. حنابلہ میں سے بھی بعض ابن عقیل وغیرہ اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن جمہور علماء کی رائے اس میں مختلف ہے. وہ قیاس کو مانتے ہیں اور اس سے کچھ چیزوں کو علت مانتے ہیں. علت کہ یہ وجہ، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر سود کا امکان بتلایا. مثال کے طور پر یہ جو 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کے اندر سونا چاندی جو ہے، سونا چاندی یہ امام ابو حنیفہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سونے کے اندر وزن ہے، وزن کی جانے والی چیز ہے، لہٰذا ہر وزن کی جانے والی چیز اگر اس کے جنس سے بیچی جاتی ہے تو اس کو برابر برابر بیچنا چاہیے، خرید و فروخت کرنا چاہیے اس کی. اسی طرح یہ بقیہ جو کھانے کی 4 چیزیں ہیں، مثال کے طور پر اس کے اندر جو ذکر ہے، کھجور ہے، گیہوں ہے، جو ہے، نمک ہے. تو ان 4 چیزوں میں کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کیل ہے، یعنی ناپنا. کھجور بھی سا کے حساب سے خرید و فروخت ہوتی تھی، جو کا بھی یہی معاملہ تھا، نمک کا یہی معاملہ تھا، تو یہ گیہوں کا بھی یہی معاملہ تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیل وجہ ہے، علت ہے. تو امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ، ان کے یہاں سونے چاندی میں وزن اور دیگر جو کھانے پینے کی چیزیں اس کے اندر جو 4 مذکور ہیں اس کے اندر کیل ہے. تو اب ان کے اعتبار سے آپ کوئی بھی چیز جو ناپی جاتی ہے دوسری ناپی جانے والی چیز میں زیادہ دے نہیں سکتے، لے نہیں سکتے. مثال کے طور پر دودھ ناپا جاتا ہے، آپ بلدنا کا 1 لیٹر دے کے وہ ڈانڈی کا 1.5 لیٹر نہیں لے سکتے. آپ یہ کہہ کے کہ یہ کوالٹی ہے، اس کے اندر کوالٹی کم ہے، آپ دونوں کا تبادلہ کرتے ہوئے زیادہ کم نہیں لے سکتے، نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مکیل ہے، یعنی ناپی جانے والی چیز ہے. اس اعتبار سے اب یہ امام احمد اور امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق. اور یہاں پر ایک چیز میں یہ بتا دوں کہ کوئی بھی کیل ہو یا وزن ہو وہ معتبر ہوگا عہد رسالت کا، اب کا نہیں. اب بہت ساری چیزیں جو پہلے ناپی جاتی تھیں اب وہ وزن میں آ گئی ہیں، جو پہلے وزن میں تھیں وہ اب ناپنے میں آ گئیں. بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو ناپنے میں تھی یا وزن میں تھیں، اب اس کو سب جو ہے پیس کے حساب میں شمار کر کے اس کو گنا خریدا اور بیچا جاتا ہے. تو اعتبار عہد رسالت کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اس کے اوپر عمل تھا وہی چیز معتبر ہوگی. اگر عہد رسالت میں وہ چیز مکیل تھی تو مکیل اعتبار ہے، موزون تھی تو موزون اعتبار رہے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی یہ جو 4 چیزیں ہیں اس کے اندر طعم ہی اعتبار ہے، یعنی کھانے پینے کی چیز ہونا یہ اعتبار ہے. اور سونے چاندی میں ثمن، یعنی وہ چیزیں پوری دنیا میں ثمن مان لی گئی ہیں، اس کی وہ علت ہے. تو اگر اب مثال کے طور پہ کرنسی کی بے کرنسی سے کرتے ہیں، میں آپ کو ایک سونے کا سکہ دے کے دوسرا سونے کا سکہ لینا چاہتا ہوں تو بھی برابر برابر کرنا چاہیے. اسی طرح اور بھی کوئی دوسری کرنسی جو فی الحال رائج ہے اس میں بھی اگر ہم تبادلہ کرتے ہیں تو اس میں ہونا یہی چاہیے کہ مارکیٹ میں اس کی جو قیمت بنتی ہے اتنے ہی کا تبادلہ ہو. یہ کیونکہ ثمنیت ہے، ان کے پاس سونے چاندی میں ثمنیت ہے، یعنی یہ اصل میں جو ہمارے پاس کرنسی کی نوٹ ہیں
یہ جو نقد ہیں یہ اصل میں سونے کا بدل مان لی گئی ہیں، اور ہم ریال کو ریال کے بدلے اگر بیچ رہے ہیں، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں پرانے ریال بیچتا ہوں نئے ریال کے بدلے، یا نئی کڑک نوٹیں بیچتا ہوں آپ کو پرانے نوٹوں کے عوض، اور اس کے اندر میں تفاوت رکھتا ہوں 100 ریال کا یا 50 ریال کا، تو یہ معتبر نہیں ہے، یہ سود ہو جائے گا۔ برابر آپ کے پاس نوٹ چاہے نئے ہوں چاہے پرانے ہوں، وہ دونوں ایک ہی اعتبار سے اس کا تبادلہ ہو سکتا ہے۔ اب جیسے کوئی چھوٹے بھی لینا چاہ رہا ہے، اس کو 2000 کے چھوٹے چاہیے تھے تو 2000 کے چھوٹے دے گا، ساتھ میں وہ تھوڑا سا کم دے گا اس کو، تو یہ بھی نہیں چلے گا۔ 2000 ریال کے 2000 ریال ہی، 2000 روپے کے 2000 روپے ہی دینا چاہیے، 2000 روپے میں سے تھوڑے سے کٹ کر کے نہیں۔ اس طرح کوئی تبادلہ درست نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر طعم معتبر ہے۔ ایک جو کھجور ہے، ملح ہے، بر ہے، شعیر ہے، یہ ساری چیزوں میں وہ کہتے ہیں کہ طعم ہونا معتبر ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی چیز جو مطعوم ہو، جو کھائی پی جاتی ہے، وہ اگر اس کے ہم جنس سے تبادلہ کر رہے ہیں تو پھر برابر اس کے اندر برابری کا اعتبار رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ اگر ایک تھیلا ایک کارٹون سیب کے بدلے دوسرے ایک کارٹون سیب لیتے ہیں، اور اسی طرح کوئی دوسری اور بھی چیز لے لیں، مثال کے طور پر اگر آپ ایک تھیلا چاول کے عوض دو تھیلے چاول لینا چاہ رہے ہیں، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ طعم ہے، اس کے اندر علت الربا موجود ہے۔ ایک تھیلا چاول کے عوض آپ کو ایک تھیلا چاول ہی لینا چاہیے، اس سے بڑھ کر نہیں لینا چاہیے۔ یعنی اس کے اندر طعم ہونا، یعنی اس چیز کا مطعوم ہونا، یہ علت ہے۔ تو آپ 1 کلو چاول کے عوض بہترین کوالٹی کا بھی چاول لیں تو بھی آپ کو 1 کلو ہی میں تبادلہ کرنے کا حق ہے۔ ادھر اچھی کوالٹی کے 10 کلو دے کر ادھر سے بیکار کوالٹی کے 15 کلو لینے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ طعم ہے اور اس میں ربا کا امکان ہے۔ تو یہ امام شافعی کا موقف ہے۔ اور امام مالک نے کہا کہ سونا چاندی میں اس کا موزون ہونا معتبر ہے، اس کی وہ ثمنیت ہے، یہ سونے چاندی میں ثمن ہے، وہ اس لیے اس میں ربا ہوتا ہے۔ باقی چیزوں میں وہ کہتے ہیں ادخار، الاقتیات والادخار، یعنی یہ چیز قوت بھی ہو اور وہ ادخار کے قابل ہو، ایسی ہی چیزوں میں سود ہوتا ہے۔ مثلا یہ ادخار جسے کہتے ہیں، یعنی ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہیں آپ، چاول ہے، دال ہے، یہ ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ یہ جیسے سیب ہو گیا یا آرنج ہو گیا، تو یہ سب تو ادخار کرنے کے لائق نہیں ہے، گرچہ کہ آپ کے پاس اب فریج آ گیا ہے، پھر بھی اس کا اعتبار ان کے پاس وہی ہے کہ وہ مدخر چیزوں میں سے نہیں ہیں۔ تو یہ فواکہ جتنے بھی ہیں، فواکہ والا ثمار، یہ مدخر چیزوں میں سے نہیں ہیں۔ تو اب علت الربا مختلف ائمہ کے پاس مختلف وجہ ہے۔ امام احمد کے پاس ایک روایت یہ بھی ہے امام شافعی کے ساتھ کہ طعم ہونا، پھر اس کے ساتھ مکیل یا موزون ہونا، یہ ایک چوتھی رائے، یعنی امام احمد کی یہ دوسری رائے ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اس کو صحیح مانا کہ ایک چیز میں طعم ہونا اور اس کا مکیل ہونا یا موزون ہونا یہ معتبر ہے۔ تو اس طرح ہمارے پاس 4 اقوال ہو گئے۔ ایک تو جو ہے ظاہریہ کا جو قول ہے کہ وہ صرف 6 چیزوں ہی میں سود کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں سود کا امکان نہیں ہے، آپ کسی بھی طرح بیع کر سکتے ہیں۔ امام احمد اور امام ابو حنیفہ کے پاس یہ ہے کہ ان چیزوں میں وزن ہے، سونے میں، چاندی میں، اور اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں اس کے اندر سونے چاندی کے علاوہ آپ جتنی بھی چیزیں اگر آپ معاملہ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ سب سے پہلے یہی دیکھیں گے کہ یہ موزون ہے یا مکیل ہے۔ تو مکیل ہے تو مکیل کو مکیل کے عوض آپ زیادہ نہیں بیچ سکتے۔